عالمی برزخ سے مرشد ناصر کاظمی کا دوسرا خط۔ تحریر اشر عالم، کراچی پاکستان۔ آواز غزالہ تبسم، اسلام آباد پاکستان۔ عالمی برزخ سے مرشد ناصر کاظمی کا دوسرا خط۔ عماد میاں سلامت رہو، تمہارے دسمبر کا شمارہ ناصر نمبر موصول ہوا، یقین جانو جی بہت سرشار ہوا، ہم وہاں ہوتے تو تمہارا شفقت سے ماتھا چوم لیتے۔ تمہارا رسالہ یہاں پہنچا تو عجب قصہ ہوا، ایک تو یہ ہوا کہ تمام شعراء کو ہماری سالگرہ کا دن یاد آ گیا، دوسرا ہوا یوں کہ قاصد نے تمہارے رسالے کی کاپیاں ان تمام شعراء کے گھر بھی پہنچا دیں جن کا ذکر اس میں کیا گیا تھا۔ غالب ذرا ناراض نہ ہوئے کہ ان کے بارے میں بھی خاصا مواد رسالے میں موجود تھا۔ قتیل شفائی، جون ایلیا اور مظفر وارسی رسالہ ہاتھ میں لیے ہمارے ہاں چلے آئے، ہمیں سالگرہ کی مبارکباد دی اور بہت خوش ہوئے۔ ہاں، البتہ منیر نیازی تھوڑا ضرور دل ملائی، وجہ تم جانتے ہو کہ وہ زندگی میں اپنے علاوہ کسی کو اچھا شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ خیر، پھر بھی بادل نخواستہ مبارکباد دینے چلے آئے، تمہارے متعلق انکوائری کی کہ تمہارا ادیبوں کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے، تم کس گروپ کا حصہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تمہارے گزشتہ سال کے تمام سخنور پروگراموں کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم نے ہمیشہ بے لوث اور غیر جانبدار رہ کر ادب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئے مگر سالگرہ کی مبارکباد دی، کیک کھایا، چائے پی، جنت کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور چل دیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یاس یگانہ خوشی سے جھومتے آن پہنچے۔ ہم نے طمانیت کی وجہ پوچھی تو خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے کہ خبر ملی ہے کہ خود کو شاعر آخر الزماں کہنے والے جوش ملیح آبادی صاحب رسالہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے ہیں اور وہ اسے لے کر سیدھے عماد عالم کے دادا امجد بہادر شاہ ظفر کے دربار پہنچے تھے۔ شاید کچھ شکایت کرنا چاہتے تھے مگر وہاں موجود مرزا غالب نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور وہ تمہارے مرید کی شکایت کیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ یگانہ نے پلیٹ سے کچھ بسکٹ اٹھائے اور اس بے دردی سے کھاتے ہوئے ہمیں دیکھنے لگے۔ ہم نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر ٹھیک ہوگی، کیونکہ جوش صاحب سے ہم عقیدت اور وہ ہم سے بہت شفقت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عماد اور ہمارے درمیان عقیدت کا معاملہ کس نوعیت کا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کی دیوانہ وار محبت میں غلو سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ آج صبح ہی تو انہوں نے سالگرہ کے تحفے کے طور پر یادوں کی بارات اپنے دستخط کے ساتھ ہمیں بھجوائی ہے اور درجات کی بلندی کی دعائیں الگ دی ہیں۔ یاس بولے، بھئی ہمارا بھی ایک کیس جوش صاحب کے خلاف دربار عالیہ میں چل رہا ہے، بس اس کے فیصلے کے لیے حشر کا انتظار ہے ہمیں۔ ہم نے کہا کون سا کیس؟ کہنے لگے ناصر میاں، جھگڑا وہی پرانا ہے، یعنی ان کے ایک فلمی گیت نگری میری کب تک یوں ہی برباد رہے گی، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ اس کا دوسرا مصرع ہماری غزل کے سر مقطع کا ہے۔ میں نے کہا مگر جوش صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے وہ مصرع انورٹڈ کاماز میں لکھا تھا۔ ارے ناصر میاں، یہ کیسے مانا جائے کہ انہوں نے یہ سچ کہا ہے یا جھوٹ؟ ہم نے کہا حضرت، ابھی تک موسیقی میں انورٹڈ کاماز والا مصرع علیحدہ سے گانے کا کوئی فن ایجاد نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مان کر تسلیم کر لیں۔ کہنے لگے چھوڑو میاں، یہ تو حشر کے دن ساری دستاویزات دیکھ کر مانا جائے گا۔ خیر چھوڑو ناصر میاں، وہ ہمارے حصے کا کیک کہاں ہے؟ کیا ہم صرف بسکٹ کھاتے رہیں گے؟ ہم نے انہیں کیک پیش کیا، وہ بھی جاتے درجات کی بلندی کی دعا دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ مزید باتیں آئندہ خط میں ہوں گی، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد بر صغیر کے تمام بڑے شعراء بشمول میر، غالب اور اقبال ہمارے دولت قدیر پر سالگرہ کا جشن منانے آنے والے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ متفقہ طور پر ہماری صدارت میں منعقد کرایا جا رہا ہے۔ ہاں، تم اسے ہمارے بزرگوں کی اعلیٰ ظرفی کہہ سکتے ہو۔ یہ تو تھا عالم برزخ کا احوال۔ عماد میاں، کیا وہاں زندہ لوگوں کو بھی ہمارا دن یاد رہا؟ 8 دسمبر کو تمہاری زمین پر ہماری سالگرہ پر کیا اہتمام ہوا، یہ تم لکھ بھیجنا۔ تمہارا مرشد، تمہارا حامی و ناصر۔